السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اندلس سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 3۔ پہلی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھے کہ 711 میں طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس کیسے فتح ہوا۔ اس کے بعد یہاں پر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی 750 میں، اور بنو عباس کی حکومت آ گئی۔ تو اس میں یہاں پر تھوڑی سی خانہ جنگی وغیرہ رہے، افراتفری کا عالم رہا، لیکن اموی ایک شہزادہ تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن الداخل۔ وہ 756 میں یہاں پر ایک منظم، مضبوط، مستحکم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہ مثال چھوڑ جاتا ہے کہ اگر بندہ چاہ لے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ بنو عباس کی حکومت آئی تھی تو ان لوگوں کا یہ ٹارگٹ تھا کہ بنو امیہ کا ایک بچہ نہیں بچنا چاہیے، نام و نشان تک مٹا دو۔ عذاب استیصال والا معاملہ تھا، جڑ سے کھیڑ دو۔ لیکن یہ کسی طرح جان بچا کر کے چلا گیا اور جا کر کے حکومت قائم کیا، اور سمجھے کہ ایک دو دن نہیں، 32 سال تک حکومت میں رہا، یعنی 756 سے لے کر کے 788 تک۔ 786 میں سمجھ جائیے کہ کون آیا ہے، ادھر آپ دیکھیں گے 786 میں ہارون رشید آیا ہے اور ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو ان کے کارنامہ میں ایک کارنامہ کہ شارلمین کی شکست، وہ 778 میں ہوا تھا، یعنی ان کے انتقال سے 10 سال پہلے۔ اس نے یہاں پر یورپ میں ایک منظم اور مضبوط حکومت قائم کر لی تھی، اور متحدہ حکومت ایک بنایا تھا، فوج بنا کر کے وہ اندلس کو واپس لینے کے لیے آیا وہ، اور اس نے یہاں پر بری طرح شکست کھایا۔ تو اس کی منظم حکومت کو، مستحکم فوج کو، منظم فوج کو شکست دینے والا اگر شہزادہ تھا تو وہ کون تھا؟ عبد الرحمن الداخل۔ تو ان کے بارے میں تفصیل سے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بڑھنا ہے کہ ان کے بعد کیا ہوا، یعنی 788 کے بعد کیا ہوا۔ بہت مضبوط حکومت تھی، اور انہوں نے مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ مسجد قرطبہ جو آج بھی عجوبہ گھر ہے، سمجھ جائیے، وہاں پر لوگ، ہزاروں لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے۔ تو ان کے ٹائم میں تو مکمل نہیں ہو پایا، پھر ان کا بیٹا اس نے دونوں، یعنی باپ نے جو آدھا ادھورا کام چھوڑ کے گئے تھے اس کو وہ پورا کریں گے۔ تو ان کے بعد ان کا بیٹا وہ ہشام آتا ہے، ہشام بن عبد الرحمن الداخل۔ یہ سمجھ جائیے کہ 8 سال رہتا ہے، 788 سے لے کر کے 796 تک، ٹوٹل 8 سال۔ یہ سمجھیے کہ بالکل باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور نیکیوں کا بھی خوگر رہتا ہے۔ یعنی لوگ اس کو کمپیئر کرنے لگے تھے بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز سے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے یہ عمر ثانی ہے ایک دم، اور ان کو بھی بہت کم موقع ملا، 8 ہی سال، لیکن امن و انصاف کا ایسا دورہ کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی یاد تازہ ہو گئی۔ واقعی میں یہ مسجد سمجھے کہ رات میں بھیس بدل کر کے بازاروں میں جاتے تھے، اور لوگوں کو روپیہ پیسہ، محتاجوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، بیوہ مسمات کو بانٹ کے چلے آتے تھے۔ واقعی میں یہ بہت ہی، ہشام بن عبد الرحمن، ان کا دور یہ تھا۔ انصاف پسند تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بالکل مشابہ تھے، اور غیر شرعی ٹیکس وغیرہ وہ بالکل ختم کر دیے تھے دم، کیونکہ حکومت میں جو رہتے ہیں نا تو وہ اننیسیسری ٹیکس وغیرہ لگاتے رہتے ہیں، وہ سب بالکل ختم کر دیے۔ اور پھر دریائے کبیر پر یہاں پہ یہ قرطبہ جہاں پہ ہے، وہاں پہ ایک دریا ہے، تو اسی پر انہوں نے دریائے کبیر، علامہ اقبال جو کہتے دریائے کبیر کے پاس کوئی دیکھ رہا تھا ایک زمانے کا اور خواب، تو وہاں پر ایک پل تیار کرائے تھے، لیکن اتنا غیرت حمیت والے تھے کہ جب شاندار پل تیار کر لیے تو لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کر دیے کہ بادشاہ اپنے سیر و تفریح کے لیے پل تیار کرائے۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز آئی تو انہوں نے عہد کر لیا کہ میں اب اس پل سے کبھی گزروں گا ہی نہیں۔ پبلک اوپینین کا بڑا خیال رہتا تھا ان کا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
تو انہوں نے جو ہے عوام الناس کے آسانی کے لیے پل بنائے تھے، لوگوں نے جو ہے ان کی طرف منسوب کر دیا کہ اپنے سیر و تفریح کے لیے جو ہے شکار وغیرہ کے لیے بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جاؤں گا نہیں، تم ہی لوگ جاؤ، اس لیول کے تھے۔ تو عبد الرحمن الداخل اور ہشام، آپ بیٹا بہت ہی جو ہے شاندار جاندار حکومت، یعنی عبد الرحمن الداخل مستحکم حکومت قائم کرتے ہیں اور یہ ہشام جو ہے اس کو انصاف سے بھر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ان کا بیٹا آتا ہے، اس کا نام رہتا ہے حکم بن ہشام، حکم بن ہشام بن عبد الرحمن الداخل۔ یہ جو رہتے ہیں وہ 796 سے لے کر کے 822 تک، تو یہ سمجھے کہ 26 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے باپ اور دادا کے طرح جو ہے وہ مثالی حاکم نہیں بن پاتے ہیں اور کافی لیکنگ رہتی ہے، اور پھر جو ہے تھوڑا سا عیش وغیرہ میں پڑ جاتے ہیں، تو ویسے جو ہے مطلب مستحکم حکومت نہیں قائم کر پاتے ہیں، جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے فرانس والے پھر انگڑائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے پھر اس سے جو ہے مغربی فرانس سے جو ہے، پورا فرانس تو کبھی فتح نہیں ہوا، یہ مغربی فرانس فتح ہوتا تھا، تو اس سے بھی مغربی فرانس سے بھی نکال دیا اور یہ شمال کا علاقہ بھی چھین لیا۔ تو یہ علاقہ ایک مرتبہ چھن گیا تو پھر جو ہے اتنی مستحکم حکومت پورے اندلس پہ کبھی قائم نہیں ہوئی۔ تو یہ حکم ہی کے دور میں جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ بارسلونا تک جو ہے وہ لوگ آ گئے تھے، یہ سمجھے عبد الرحمن الداخل تک پورا آ گیا تھا، پھر ہشام تک بھی، لیکن حکم کے دور میں یعنی سمجھ جائیے کہ ریورس گیئر لگا، اور یہ جو فرانس بھی گیا ہاتھ سے، اور اندلس کا یہ جو پارٹ ہے بارسلونا والا یہ بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو ہے سمجھ جائیے کہ پھر آتا ہے عبد الرحمن الثانی، عبد الرحمن الثانی یعنی دوسرا عبد الرحمن، ایک تو سمجھے کہ بنیاد رکھنے والا ہے اور ایک دوسرا، وہ آتا ہے سمجھے کہ 822 سے لے کر کے 852 تک۔ تو میں اس بار لکھ کے رکھا ہوں، پچھلے مرتبہ تھوڑا جو ہے وہ 700 کے بجائے 800 ہو گیا تھا، 800 کے بجائے پھر 900 ہو گیا، تو یہ سمجھ جائیے کہ 30 سال تک حکومت کی۔ عبد الرحمن الثانی جو ہے وہ قابل حکمراں تھا ایک دم، اور علم پرور حکمراں تھا، علم کی بہت قدر کرتا تھا، خود بھی پڑھتا تھا دوسروں کو بھی پڑھاتا تھا، اور اس نے جو ہے بحری بیڑا پہ جو ہے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے یہ لوگ جو ہے بحری بیڑا وغیرہ پر زیادہ دھیان نہیں دے رہے تھے، لیکن اس نے جو ہے بحری بیڑا وغیرہ بنوایا، اور سمجھیے کہ قرطبہ کے پاس جو ہے ایک اور شہر ہے اشبیلیہ، تو وہ چونکہ یہ ہے وادی کبیر کے ہی کنارے ہے، تو آرام سے جو ہے کشتیاں وہاں تک آ جاتی تھی، تو اشبیلیہ میں سمجھے کہ جہاز سازی کا ہی جو ہے پورا شہر بنا دیا، جہاز سازی کا کارخانہ ہی لگا دیا۔ اس کے دور میں جو ہے بری فوج تو تھی ہی، اب بحری فوج پہ بھی جو ہے دھیان دیا گیا، اور کافی جو ہے ترقی ہوئی اس میں۔ اور پھر یہ فنون لطیفہ کا بھی بہت شوقین تھا، یعنی شاعری وغیرہ اور یہ جو ہے ڈیزائننگ وغیرہ، اس سب کا بھی شوق تھا، یعنی جب خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے، تو ان لوگ جو ہے بغداد وغیرہ سے شاعر وغیرہ کو بلا کر کے یہاں پہ محفلیں سجانا، اس کی سرپرستی کرنا، اس کو جو انکریج کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو کوپریٹ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ کرتا تھا۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ عبد الرحمن جو ہے 852 میں انتقال کر گیا۔ اس کے بعد سمجھ جائیے کہ 60 سال تک جو ہے معاملہ یہ ہوا ہے، یعنی 850 سے لے کر 52 سے لے کر کے 912 تک 60 سال بنتے ہیں۔ 60 سال میں 3 حکمراں آئے ہیں، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا منذر، اور ایک کا نام تھا عبداللہ، لیکن بس یہ نام کے تھے، اور کسی طرح جو ہے مطلب مسئلہ چل رہا تھا، اور دھیرے دھیرے جو ہے حکومتیں سکڑ رہی تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ صرف قرطبہ ہی تک جو ان لوگوں کی حکومت رہ جائے گی۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ محمد جو تھے وہ 852 سے لے کر کے 886 تک، 852 سے 886 تک، یہ ٹوٹل کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ 34 سال۔ یہ منذر تو سمجھے کہ 886 سے 888 تک، یعنی 2 سال۔ اور پھر عبداللہ جو ہیں وہ 888 سے
888 سے 912 تک، تو یہ 12 دنی 24 سال. تو یہ 60 سال جو ہے سمجھیے کہ ایسے ہی گزر گیا کہ اس میں زوال ہی ہوا، کوئی ترقی نہیں ہوئی، اور دھیرے دھیرے جو ہے کم ہی ہوتا چلا گیا. اور اوپر جو ہے جو علاقے تھے یہ سب ادھر سب میں جو ہے عیسائیوں کی حکومت قائم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے یہ لوگ سکڑتے چلے جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد ایک بڑا جو ہے آتا ہے، عبد الرحمن نام تھا اس کا. تو اب یہ تیسرا عبد الرحمن آ گیا، تو یہ سمجھ جائیے کہ ثالث سے یہ تیسرا. لیکن یہ ناصر کے نام سے مشہور ہوئے تو عبد الرحمن الناصر. ایک تو عبد الرحمن الداخل جو سمجھے کہ بانی ہیں، اور ایک بیچ میں عبد الرحمن آیا، اور ایک عبد الرحمن ثالث. یہ سمجھے کہ بہت قابل حکمر آیا. اس کا دور جو ہے 912 سے لے کر کے 961 تک، یعنی کتنے سال ہو گیا؟ 49 سال حکومت کیا ہے. تو یہ اس کے دور میں واقعی میں لگتا ہے کہ کلائمیکس پہ جا رہا ہے معاملہ. اور اس کا جو ہے جیسے خلافت عثمانیہ میں ہم لوگ کیسے پڑھے تھے، سلیمان اعظم، یا پھر مغل میں جو ہے اکبر دا گریٹ، یا پھر محی الدین اورنگزیب. اسی طرح سے سمجھے کہ اسپین میں جو ہے عبد الرحمن اعظم یہ کہلاتا ہے، اعظم کے لقب سے مشہور ہے. تو یہ بہت پاورفل ہے. دیکھیے اس کا جو ہے 49 سال کا موقع بھی ملا ہے. ہجری کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو 300 سے لے کر کے 350 تک. اور یہ سمجھ جائیے کہ ان کے دور میں بہت زیادہ شہرت بھی ہوئی ان کی، اور عظمت بھی بہت زیادہ تھی. اور 60 سال میں جو حکومت جو ہے دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف قرطبہ تک آ کر کے سکڑ کے رہ گیا تھا. تو پھر انہوں نے جو ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. اب پھر ریورس گیئر لگا کر کے یہ جو شمالی علاقے وغیرہ کو لینا شروع کر دیا. اب پھر سمجھے کہ پورا اندلس جو ہے ان کے دور میں آ گیا. پھر جو ہے یہ انہوں نے بری طاقت اور بحری طاقت دونوں کو مضبوط کیا. ایک 1.5 لاکھ فوجیں جو ہے ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمی رہتی تھی، ساحل وغیرہ پہ بھی. اتنی حکومت تھی کہ یورپ والے جو ہے اب ان سے تعلقات جوڑنا شروع کر دیے. قسطنطنیہ کا سفیر آنے لگا، فرانس کا سفیر آنے لگا، جرمنی کا سفیر آنے لگا. اور پھر جو ہے اپنے تعلقات کیسے بڑے بڑے ممالک سے تعلقات، جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں امریکہ سے تعلقات قائم کرنے میں کون نہیں چاہتا ہے. تو ویسے جو ہے ایک یہ تھا کہ جو ہے ہمارے تعلقات اندلس سے ہے، عبد الرحمن اعظم سے ہے. تو اس طرح سے جو ان کے یہ تھے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا نام کے ساتھ جو ہے، پہلے اس سے پہلے یہ لوگ امیر لگاتے تھے، امیر عبد الرحمن، امیر حکم، امیر ہشام. انہوں نے کہا امیر نے خلیفہ لگاؤ. وہ معاملہ کیا ہوا تھا کہ انہی کے دور میں یہاں پر بغداد میں جو ہے وہ بنی بویح کی حکومت قائم ہو گئی تھی. بنی بویح والے جو ہے وہ بغداد پر جو ہے قابض ہو گئے تھے، اور عباسی خلفاء جو ہے ان کے انڈر میں آ گئے تھے 334 میں یا 946 میں. آپ 946 میں ان کا دور جو ہے وہ کتنا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ 961 تک ہے. تو انہی کے دور میں جو ہے بنی بویح والے جو قابض ہو گئے بغداد پہ، اور بنو عباس کے خلیفہ جو ہے ان کے انڈر میں چلے گئے. تو انہوں نے کہا پھر آپ تو خلافت کا مطلب ہی نہیں رہا، تو یہاں پہ تو حکومت ہی کمزور ہے، تو لہذا میں ہی خلیفہ ہوں، پھر تو لہذا آپ مجھے خلیفہ بولو. تو لہذا سب لوگ اب ان کو خلیفہ بولتے تھے، اور ان کے بعد ان کے بیٹوں کو جو ہے خلیفہ بولنا شروع کر دیا. اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ مدینۃ الزہرا جو ہے ایک بستی بسائی گئی تھی، انہوں نے ہی بسائی تھی اپنی لونڈی کے لیے. اس سے خوش ہو گئے، بولے تمہارے لیے ایک شہری جو ہے بسا دیتا ہوں. 40 سال میں وہ بستی تیار ہوئی. 40 سال میں 15 سال تک کام چلتا رہا ان کی زندگی میں، چاہے 25 سال تک، اور 15 سال ان کے بیٹے وغیرہ کے دور میں. 10,000 مزدور روزانہ کام کرتے تھے. اتنی شاندار جو ہے یہ. تو مدینۃ الزہرا جامع مسجد، مسجد قرطبہ، یہ سمجھ جائیے ان کے دور میں گئے. تو پھر یہ ہے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد جب معاملہ آیا ہے عبد الرحمن اعظم کا بیٹا حکم، پھر ان کا بیٹا جو ہے، جیسے عبد الرحمن الداخل کا بیٹا حکم تھا، تو ان کا بھی بیٹا جو ہے وہ حکم تھا. اور اس کی حکومت جو ہے وہ 961 سے لے کر کے
976 तक, 15 साल। ये कैसा था? ये समझ जाइए कि पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, किताबें जमा करने का बहुत शौकीन था। कहीं भी किसी आदमी ने किताब लिखा, फौरन जो है मुंह मांगा कीमत दे करके ले लेते थे। इनके यहाँ किताब जो है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें रहती थी मालूम है? 4 लाख किताब रखने का शौक अंदलुस में बहुत ज़्यादा था। तभी तो यहीं से फिर इल्म ट्रांसफ़र हुआ है। 10-10 हज़ार जो है खुत्तात रोज़ाना जो है वो ट्रांसलेट करते रहते थे और कलम करते रहते, क्योंकि पहले ज़माने में छापा खाना था नहीं, तो अगर किताबें लिखनी है, कोई एक ने लिखा तो फिर अब उसको और भी कलम करना है, तो लोग लिख रहे हैं, नकल कर रहे हैं, तो इस तरह का मामला होता था। फिर इसके बाद जो है इनका बेटा जो आया है हिशाम, तो अब वहाँ पर आप देखेंगे कि जो है अब्दुर्रहमान अद्दाखिल जो है, अब्दुर्रहमान अद्दाखिल, तो उसका बेटा हिशाम था, उसका बेटा हकम था, और यहाँ पर जो है पहले हकम है और उसका बेटा फिर हिशाम, तो हिशाम बिन हकम। ये समझिए कि 976 से लेकर के 1009 तक था। टोटल कितना बन जाता है? 33 साल। तो ये यहाँ पर हुकूमत में आते हैं, लेकिन इसके ज़माने में समझ जाइए कि असल हुकूमत जो थी ये अब नाम का बादशाह रह जाएगा, असल हुकूमत अब आ जाएगी वज़ीर आज़म की। तो हर सल्तनत में आप देखेंगे कि बाद में जो है वज़ीर आज़म टेक अप कर लेते हैं, और उस वज़ीर आज़म का नाम जो था वो समझ जाइए कि मोहम्मद इब्न अबी आमिर मंसूर के नाम से मशहूर था। तो मंसूर मशहूर था, तो उसकी असल हुकूमत थी। तो उसकी हुकूमत ऐसी थी कि मंसूर इतना काबिल इंसान था, एक मामूली बंदा था, लेकिन तरक्की करते करते आगे बढ़ गया, और उसने वो जो है दौर दिखाया है अंदलुस को कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। यानी उसकी हुकूमत में तो अंदलुस का शुमाली इलाका तो था ही, उसने अफ्रीका पे भी हुकूमत कायम कर लिया। अब बहुत ज़बरदस्त वज़ीर आज़म था। ऐसा वज़ीर आज़म जो है कम देखने को मिलता है। बहुत 28 साल हुकूमत है उसकी मंसूर की। वाकई में उसने जो है खैर से भर दिया, एकदम सलाहियतमंद भी था, नेक भी था, एकदम ग्राउंड ज़ीरो से उठा था, एक आम इंसान था। और वो जो है बचपन ही में जो है उसके बारे में वाक़या आता है कि एक बाग में उसके साथी वगैरह घुसे, लोग खेल रहे थे, तो दूसरे लड़के लोग भी, साथी लोग जो खेल में जो है मशगूल हो गए, देखने लगे। अब उसके बाद जो है वो साथी लोग कह अरे तुम क्यों नहीं खेलते हो, क्या सोच रहे हो? तो उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब वज़ीर आज़म बनाऊंगा तो चीफ जस्टिस किसको लगाऊंगा। अब लोग मजाक उड़ाने लगे। दोस्त लोग कहने लगे अरे वज़ीर आज़म बन जाना तो मुझे ये कर देना। उसने कहा मुझे ये कर देना। एक ने मजाक में कहा कि देखो अगर तुम वज़ीर आज़म बन गए ना तो मुझे गधा पे बैठा करके जो है जूते मारना, शहर से निकाल देना। अब बिल आखिर जो है तरक्की करते करते एक मरतबा बन गया, और ऐसा किया सबको, जिसने जो मांगा था सब दिया, और उसको जूता मार के निकाला। तो इस लेवल का ये था। तो इस लिहाज से जो है ये था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है तो मंसूर के बारे में आप जान लीजिए कि कामयाब हुकूमत उसकी थी, लेकिन जब उसका भाई बना है उसका नाम भी अब्दुर्रहमान था। तो अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उसका नाम था संजोल। तो वो हुकूमत में आया है, तो किसी तरह से जो है वो समझिए कि चला है, लेकिन उसके दौरान में जो है समझिए कि बगावतें शुरू हो गई। यानी मंसूर का बेटा जो है, मंसूर का बेटा जो बना था मुजफ्फर, अब वो समझिए कि 8-6 साल रहा है, 1002 से लेकर के 1008 तक, तो 6 साल रहा। और इसके बाद मुजफ्फर के बाद जो है इसका भाई बना है अब्दुर्रहमान संजोल। ये मंसूर, मुजफ्फर और अब्दुर्रहमान। इसके दौर में फिर समझिए कि उमवी ख़ानदान वाले बगावत कर दिए। हिशाम ही का दौर चल रहा था, लेकिन इन तीनों का चल रहा था। अब उन लोगों को शिकायत ये थी कि देखो इन लोगों ने जो है इब्न आमिर ख़ानदान ने जो है हाईजेक कर लिया है, लिहाजा वो लोग बगावत कर दिए। बगावत इतना ज़्यादा कि इतना उधम मचाए कि हिशाम जो है कहा कि हम दस्तबरदार होते हैं। तो वो बेचारा जो है हिशाम वो 1009 में दस्तबरदार हो गया।
اور ان لوگوں کو بھی جو ہے ہٹا دیا ایک دم، وزیر اعظم وغیرہ کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن پھر اس میں سے ہٹانے کے تو ہٹا دیے، لیکن کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کر پائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہشام کو جو ہے اتنا جو ہے بغاوت کی، اتنا بغاوت کی کہ بیچارہ خود کہا کہ بھائی تم لو حکومت سنبھالو کسی طرح۔ 1009 سے لے کر کے 1030 تک ان لوگوں کی حکومت رہے گی۔ 21 سال کے اندر میں 10 حکمراں کو اٹھائیں گے، 10 حکمراں کو بیٹھائیں گے۔ بالآخر ان لوگوں کی 1030 میں حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ابھی مسلمانوں کی حکومت ختم نہیں ہوگی۔ 1030 میں پھر اندلس میں سمجھ جائیے کہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو جائیں گی، وہ بھی کتنے 20 حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ اس کو طوائف بولیں گے، الگ الگ گروہ۔ اب ان لوگوں کو جب مار پڑنی شروع ہوگی عیسائی وغیرہ کے ذریعے سے، تو پھر یہ لوگ مدد مانگیں گے یوسف بن تاشفین سے۔ اب وہ آ کر کے بچائے گا، اور وہ آ کر کے پھر جب 50 سال اور سنبھالا دے گا، اس کے یہاں پھر خرابی جب پیدا ہو جائے گی، تو پھر جو ہے اندلس کا جو ہے زوال شروع ہو جائے گا۔ تو وہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے کہ یہ سمجھے کہ بنو امیہ کی حکومت جو ختم ہوئی ہے، اور پھر یہاں پہ طوائف الملوکی آ گئی ہے، 20 چھوٹی چھوٹی ریاستیں سمجھے وجود میں آ گئیں، تو ان کے درمیان آپس میں کیسے لڑائی ہوئی، پھر یوسف بن تاشفین نے کیسے بچایا، پھر ان کی حکومت کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ جوڑیں تو اگر آپ دیکھیں گے کہ بنو امیہ کی حکومت ختم، تو بنو امیہ کی حکومت کب قائم ہوئی ہے؟ تو ایک ریکیپ کر لیجئے، 660 میں بنو امیہ کی حکومت گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے ہیں وہ 632 میں گئے ہیں دنیا سے، اور 632 سے لے کر کے 660 تک خلافت راشدہ رہی ہے، اور پھر 660 سے لے کر کے بنو امیہ کی حکومت جو رہی ہے وہ 750 تک تو دمشق میں رہی ہے، لیکن 756 میں یہاں پہ آ کر کے حکومت قائم ہو گئی اسپین میں۔ تو یہ سمجھے کہ 5 ہی سال کا 6 سال کا گیپ ہے، لیکن وہ اس میں بھی وہاں پہ حکومت بنو امیہ ہی کی چل ہی رہی تھی ٹوٹی پھوٹی انداز میں۔ تو اگر آپ جوڑیں تو 660 سے لے کر کے 1030 تک، یہ کتنے سال ہو جاتے ہیں؟ یعنی 370 سال تک بنو امیہ کی حکومت رہی ہے پورے عالم اسلام میں، اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور اگر اسپین میں جوڑنا چاہیں تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ 711 میں حکومت قائم ہوئی ہے اسپین میں، اور 1030 میں جو ہے حکومت ختم ہو گئی ہے۔ تو اسپین میں بنو امیہ کی حکومت کتنی رہی، یہ آپ لوگ جو ہے کمنٹس کر کے بتا دیجئے، ورنہ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ 7 3 10 اور 20، یعنی 7 3 10 319 سال۔ یہ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے۔ جزاک اللہ۔